الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو ہم اپنے رحمان کی عبادت کریں گے تو ہمیں اچھے راستے پر ہدایت ملے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اسے پکارتے ہو تو میرے پروردگار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، اب جلدی ہی ایسی سی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ اکثر دیکھا گیا کہ دنیا میں مومنوں کو زیادہ سے زیادہ ستایا جاتا ہے اور بہت تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن جب کفار مشرکین اور منافقین پر پکڑ آتی ہے کی بار تو پھر وہ اسے موقع نہیں ملتا۔ اب اس کے پس منظر میں کچھ 2-3 حدیثیں ہیں، چند حدیث میں کوٹ کر کے اپنی بات مکمل کرا اور شہنواز جو ہے اس پر اور روشنی ڈالیں گے قرآن کریم کی اس پر فضیلت پر انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا جس میں اس کا دور عرب معاشرہ بری طرح ملوث تھا۔ اس دور میں ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، پھر ایک بڑا بت کئی قبائل کا مشترکہ بھی ہوتا تھا۔ بیت اللہ شریف کے متولیوں نے اللہ کے اس گھر کو جس کی بنیاد توحید ہی پر تھی 360 بتوں سے بھر دیا تھا۔ پورے عرب میں لوٹ مار اور قتل و غارت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر اگر کسی قبیلے کا کوئی دشمن قتل ہو جاتا تو سمجھ لو سالہ سال تک وہ قبائل کی جنگیں چلتی رہتی تھی۔ زنا کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا، کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ آج پھر دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک ہم اس میں ہیں کہ نکاح کو معیوب سمجھنے لگے لوگ، نکاح میں مشکلیں پیدا کرنے لگے اور زنا کو عام کرنے لگے۔ اور یہ بیماری ہم لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر مسلمان نوجوان شباب اگر کھڑے نہیں ہوئے اور وقت پر صحیح سٹینڈنگ نہیں لی تو ایک مسئلہ بنے گا امت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو غرض کہنے کی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ 2 بڑے جرم کرتے تھے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے اللہ کی کتاب کو بھی انکار کر دیا۔ نبی نہیں مانیں گے تو کتاب کو کیسے مانیں گے؟ تو یہ ان کی جو پکڑ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا پتا ہے آپ کو؟ صاف کر دیے گئے۔ آج کی ڈیٹ میں باضابطہ طور پر کھل کر حرمین شریفین میں اور ایسے نہیں کوئی رہ سکتا۔ اندر سے منافق رہتے ہیں، منافق ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک وہ کمزور تھے بعد میں آیت نازل ہوئی بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب مشرکین اس کے ارد گرد نہ بھٹکے۔ جب مضبوطی آ گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا صفائی کر دیا۔ اب دیکھیے اس میں جو ایک حدیث یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہے اس کا مواخذہ ہوگا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پھر اسے نیکی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوران جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ میں پہلے کافروں سے لڑائی لڑوں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر لڑائی کرو۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، پھر لڑنے لگا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس نے عمل تھوڑا کیا مگر ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ، کیونکہ وہ جو ترتیب تھی وہ دوسری جگہ بھی آیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے پھر نیک کام کیے۔ یہاں مسئلہ ہے کہ دیگر قومیں جو ہے نیک کام کر رہی ہیں وہ ایمان پر نہیں، ہم لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں تو نیک کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایمان ان تک پہنچائیں
اور ان کی جو محنت اور مشقت اور جو نیک کام کرے اس کو اپنے اندر لائے. یہ تضاد بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے حکمت سے انہیں سمجھانا ہوگا. ہمارے اندر اخلاص بھی چاہیے اور اخلاق بھی چاہیے اور حکمت بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے. انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اچھے نتائج آئیں گے. دوسری حدیث, سیدنا حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو اچھے کام کیے تھے, مثلا قرابت داروں سے حسن سلوک, غلام کو آزاد کرنا, صدقہ خیرات کرنا, کیا مجھے اس کا بھی اجر ملے گا؟ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت غلط کام کیے, تو پکڑ تو نہیں ہوگی. دیکھیے اسلام میں کتنا ہے, اگر صحیح سمجھ کر صحیح لوگ اسلام بتانے لگیں تو لوگ انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر اسلام میں آ جائیں. اس وقت کہا کہ نہیں, آپ جب اسلام میں آ جائیں گے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوبارہ جب دوسری حدیث میں پوچھا کہ میں نے جہالت کے زمانے میں اچھے کام کیے تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب برے کام مٹا دیے تو اچھے کام بھی مٹا دیے جائیں, کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, جو اسلام لائے تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھے گا. سبحان اللہ, اسلام لائے ہو تو اسلام وہ دین ہے. میرے بھائی آپ لوگ سمجھیے اور پھیلائیے کہ اسلام میں آنے کے بعد برائیاں سب مٹ جاتی ہیں. اور یہی نہیں, ابھی جو آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے, اس سے بڑی بات کیا ہو جائے گی. اور اگر اسلام لانے سے پہلے آپ نے نیکیاں کی ہیں تو وہ آپ کی کنٹینیو رہے گی, وہ آپ کی جو ہے وہ نہیں مٹائی جائے گی. اور ایک اور آیت سے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو 1 کا 10 دیں گے, اور اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو ہم اتنا ہی دیں گے, اس میں بڑھاوا چڑھاوا نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ظلم بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ہم خود بھی سمجھیں اور ہمارے بھائیوں کو سمجھائیں. اور جس دن ہم لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم ہمارے برادران وطن کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ضرور نجات دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ فکر ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیاں نیکیوں میں کیسے بدلتی ہیں. ان حدیث کے نتیجہ نکلا کہ اسلام لانے کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک کی سابقہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں, اور اسلام لانے والا گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی سابقہ نیکیاں, اس کے سارے نیک اعمال کا اجر اسے برابر ملتا رہے گا, پہلا بھی اور آگے بھی, اور کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی. جنت میں بہترین رہائش گاہ ہونے کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے. سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جنت کا ایک کوڑا دان جو ہے وہ ساری دنیا سے افضل ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد کی آپ کی بہتر زندگی آپ کو خواب میں دکھا دے تو آپ کو دنیا اتنی پھیکی لگے گی, اتنی پھیک لگے گی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں گے آپ. اب اس حدیث سے اندازہ لگے کہ ایک کوڑے دان جو ہے دنیا کی ساری نعمتوں سے کچھ سب ہیچ ہے اس کے آگے. سبحان اللہ. اس آیت کو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ اس آیت کے جو مخاطب ہیں وہ قریش ہیں, قریش مکہ ہیں, جنہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا اور اس کی آیات کو بھی. اس تکذیب کا انجام ان کے گلے کا ہار بن گیا. ان پر اللہ کی گرفت کا آغاز غزوہ بدر سے شروع ہوا اور اس گرفت میں دم بدم اضافہ ہی ہوتا گیا, حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جزیرہ عرب سے کفر و شرک یا کافروں اور مشرکوں کا نام و نشان مٹ گیا, اور ان میں سے وہی زندہ رہے جنہوں نے اسلام کے آغوش میں پناہ لی.
ایک اور حدیث جو جب آزمائشیں ہوتی ہیں ہم لوگوں پر جو دین کا کام کرتے ہیں تو اکثر پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات مکمل کروں گا. اب شہنواز قرآن کی ہے, اس پر فضیلت پر اور روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ آج پہلا درس ہے, اس میں تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لگے تو آپ لوگ وہ کریے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیں گے. ایسی محفلوں اور مجلسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص رحمت سے نوازتے ہیں, فرشتے گھیر لیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. سبحان اللہ, اس کی اہمیت ہے. ایک دفعہ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ حدیث سن لیجئے, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں ہم مشرکوں کو سخت تکلیفیں, بہت زیادہ تکلیفیں تھیں, بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. اب یہاں ایک حکمت سمجھ لیجئے کہ غلط بات پر غصہ نہ آنا یہ آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. صاف بات ہے. اگر غلط بات پہ ریئیکشن نہ ہو, غصہ نہ ہے. دیکھیے بچوں کو فوراً غصہ آ جاتا ہے. بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ جو ہے بڑے ہونے کے بعد بڑا صبر, نہیں ایسا نہیں صبر چاہیے. غلط بات کو برداشت نہیں, غصہ ہونا چاہیے, اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے گی. کبھی کبھی بچوں کو نا نام لے کر تیز سے بڑھاتے ہیں, بچے رک جاتے ہیں کہ شاید آگے پھسل کے گر جائے یا کوئی خاص بات ہو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچوں کی بہت صفت ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے, آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں یعنی پٹھوں جو اور ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی, مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. اور اللہ اپنے اس کام کا غلبہ یعنی حق کو ضرور پورا کر کے رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں سب پر غالب ہونا ہے. اب ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا کوششیں ہیں, کیا جد و جہد ہے, جسمانی, روحانی, فزیکلی, فائنینشلی, جو بھی وسائل ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو طے کریں کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس نیک کام میں قبول فرمائے, اور ہم سے جو بھی کوتاہیاں, غلطیاں اور غفلتیں اور تساہلیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرمائے, اور نئی جوش, نئی جستجو اور نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, علم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ اپنے کام کو ہم سے تھوڑا لینے کی اور ان میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.